اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اس دعا کے ساتھ کروڑوں درود و پاک آقا کریم اور ان کے اہل بیت اور ان کے گھرانے پہ اس دعا کہ اللہ تعالیٰ آقا کریم ہمیں اپنی غلامی میں شامل کر لیں، اپنے غلاموں میں ہمیں شامل کر لیں تو ہمارے دونوں جہاں پار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین میری ہر دور میں ہر دن یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی آسانی لانے کے لیے، آپ کی مشکل دور کرنے کے لیے کوئی ایسا بہترین وظیفہ، کوئی ایسا عمل لے کے آؤں جس سے آپ کی ہر پریشانی رفع ہو جائے۔ میں زندگی میں دو ایسے بزرگوں سے ملا جس پہ وظیفے میں آج بات کروں۔ دونوں کن فیکون تھے، دونوں سیف زبان تھے، دونوں جو منہ سے نکالتے تھے پورے ہوتے تھے۔ پہلا بندہ تو جو صوفی صاحب تھے، وہ کینسر کا مریض ان کے سامنے آنا، انہوں نے جب یہ جس وظیفے جس عمل کی میں آج بات کروں گا، انہوں نے جب دم کرنا تو کینسر کی گلٹی اسی وقت غائب ہو جائے۔ لوگ نظارہ دیکھنے آتے تھے کہ شیشی ہاتھ میں ہوتی تھی، وہ دم کرتے تو شیشے کا ڈھکن اڑ کے دور گرتا تھا، آواز آتی تھی اور وہ بڑی معصومیت سے پوچھتے دیکھو جو تمہارے کینسر کی گلٹی موجود ہے یا چلی گئی ہے۔ یعنی کہ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے، اتنے کن فیکون ہو گئے تھے کہ وہ کینسر اور لاعلاج بیماریوں کو حکم دے کے رفع کرتے تھے۔ دوسرے میں ایک اور بزرگ سے ملا، ان کو تو دیکھ میں آج تک حیران ہوں کہ وہ نا سیر الارض تھے، تیر الارض تھے، زمین کی لگامیں پکڑ لیتے، زمین کو حکم دیتے تھے چلو مجھے فلاں جگہ لے جاؤ۔ یعنی کہ وہ ظاہری سواری کے بغیر، کسی سائیکل کے بغیر، کسی تانگے کے بغیر، کسی گاڑی کے بغیر، وہ جب چاہتے تھے زمین کو حکم دے کے زمین کو لگام میں ڈال کے سفر۔ اسے ہم کہتے ہیں کن فیکون، یعنی کہ ایسا انسان جو کن فیکون ہو گیا، جس کی زبان سے نکلا ہر لفظ پورا ہوتا ہے۔ آپ وظائف، اس میں کوئی شک نہیں، جب ہم وظائف پہ بات کرتے ہیں ہر وظیفے کی اپنی شان ہے، لیکن جس وظیفے پہ آج ہم بات کریں گے تو آقا کریم بھی کہہ گئے ہیں، جس پہ آگے ہم جب بات کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، یعنی کہ جس طرح انسانی جسم میں دل کو اہمیت ہے، پورے جسم کو چلانے کے لیے دل خون پمپ کرتا ہے تب ہمارے سارے اعضاء کام کرتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کا دل کہا گیا کہ سورہ یاسین ہے، یعنی کہ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا اور سورہ یاسین کا دل آگے اسلام قول میں رب رحیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے جو بندہ صبح سورہ یاسین صرف ایک بار پڑھ لے تو سارا دن اللہ تعالیٰ کی برکت، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کا کوئی کام بگڑتا نہیں۔ اور جو بندہ رات کو پڑھ لے صبح تک اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ آگے اگر فرماتے تھے کہ سورہ یاسین کی یہ خوبی ہے، اگر کوئی بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے، یعنی کہ اس کی کوئی رکاوٹ، اس کی پریشانی، کوئی پریشانی اس کی زندگی میں نہیں آتی ہے۔ تو سورہ یاسین قرآن پاک کی 36ویں سورت ہے، مکی سورت کہا جاتا ہے، اور یہ اس کی 83 آیات ہیں۔ اس کی یعنی کہ اس میں جو خاص راز جو میں آج آپ سے شیئر کروں گا، جس کا آپ کو انتظار بھی تھا اور شیئر بھی کریں گے، کہ اس میں جو 7 جگہوں پہ لفظ مبین آیا ہے نا، وہ خاص جو اولیاء کرام اور صوفیہ کرام نے جب اس کی کھوج نکالی ہے، مبین ہے واضح کھول کے پیش کرنے والا اللہ کے ساتھ، وہ جگہ ہیں جہاں پہ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت کا جو تالا کھلتا ہے۔ تو صوفیہ کرام جب اس مبینوں کے، جب آپ سے میں وہ خاص وظیفہ بھی شیئر کروں گا، جب مبینوں کے حوالے سے ذکر اذکار کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، تو صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ جب وہ مبین آئے تو مبین پہ وہاں پہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ ساری چیز میں آپ سے جب شیئر کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ سورہ یاسین، مولا علی سرکار، مولا کائنات، کیا علم، آقا کریم نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے دروازے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ سورہ یاسین کے فائدے کیا ہیں؟ آپ نے کہا کہ اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ اگر کسی کو پیاس لگی تو اگر کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی پیاس ختم ہوتی ہے، اگر کسی کو بھوک لگی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھوک ختم کرتا ہے، اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کپڑے دیتا ہے، اگر کسی کے پاس رزق نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، اگر کوئی سفر میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی سفر کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیماری دور ہوتی ہے، اگر کسی خوف میں مبتلا ہے تو اس کا خوف دور، اگر اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو اس کو چیز اس کو مل جاتی ہے۔ یعنی کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہر وہ مشکل، ہر وہ پریشانی، اگر آپ نے سورہ یاسین ایک بار پڑھ کے گھر سے نکلے ہیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی پیاس نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی سفر میں کوئی گم شدگی نہیں، یعنی کہ کوئی چیز آپ کی زندگی میں جب آتی ہے، ہم جب روحانی دنیا میں آتے ہیں نا تو ہر بندہ اس تلاش میں ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا چلہ کروں کہ میں سب سے اوپر چلا جاؤں، میں تکوینی لوگوں میں شامل ہو جاؤں، میں لیڈیٹیو لوگوں میں شامل ہو جاؤں، میں کتب ابطال جو اوتاد ہیں، جو ہمارے غوث ہے، غوث پاک، غوث اعظم ہیں، اس کیٹیگری کا حصہ جو روحانی لوگوں سے ملوں، اور میں میرے منہ سے جو دعا نکلے وہ پوری ہو جو کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں۔ باجزید بستامی اور بابا فرید گنج شکر نے کہا تھا کہ میں نے زندگی میں پہلے 10-20 سال وہ کام کیے جو اللہ چاہتا تھا، اور اب جب میں نے رب کو منا لیا تب میں میرے منہ سے جو نکلتی رب وہ پورا کرتا ہے۔ آپ کن فیکون ہو جائیں، آپ کی ہر بات پوری ہو، آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن دور ہو جائے، تو میں نے سورہ یاسین سے بڑا عمل کوئی نہیں دیکھا زندگی میں۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، اپنی محبت کے حوالے سے، انسان کی عروج و زوال کے حوالے سے جو بات کی ہے،
وہ بے مثل لاجواب ہے. یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ, سب سے پہلا کام تو یہ نا, اگر کوئی بندہ ایک دفعہ سورہ یاسین گھر سے پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام اپنے کام, کسی دفتر میں جانا وہاں پہ لوگ آپ کی مدد کریں گے, آپ کی ہیلپ کریں گے, آپ کو سپورٹ کریں گے, کاروبار کے لیے جانا وہ لوگ آپ کی بات سنیں گے. عام کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ بے توقیرہ ہو جاتا ہے نا, بندہ زوال کا شکار ہوتا ہے, جب کسی معاشرے میں, کسی فیکٹری میں, کسی دکان پہ, کسی آڑت پہ, کسی کاروباری جگہ پہ جاتا ہے, لوگ آپ کی بات نہیں سنتے, لوگ آپ کی طرف دیکھتے نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو عزت دیں, آپ کو رسپیکٹ دیں, آپ کی بات سنیں, آپ کی ہر بات مانیں, تو جب سورہ یاسین پڑھ کے نکلتے تو آپ کے ساتھ برکت کا وہ نور, وہ روشنی شامل ہوتی جو آپ سے ملتا ہے. وہ آپ کی بات مانتا, آپ کی فائل نکالتا, آپ کو پیسے دیتا ہے, آپ کو کاروبار دیتا, آپ کی رکاوٹ بات کرتا, آپ کی بات سنتا. یعنی کہ سورہ یاسین کے یہ ثمرات ہیں جو بندہ گھر سے پڑھے. ہمارے صدیوں سے ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ ہمارا معمول تھا, ہمارے بڑوں کا, ہمارے دادوں کا, نانوں کا, ہماری ماؤں کا, کہ صبح اٹھتی سورہ یاسین کو پڑھتے تھے, اور سورہ یاسین پڑھنے کے بعد ان کے سارے دن کے کام اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں لے لیتے. لہٰذا ہمارے دیکھنے والے وہ سارے لوگ جو چاہتے ہیں ہماری زندگی میں آسانیاں ہو جائیں, ہماری زندگی میں برکت آ جائے, ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں, ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں, ہماری ٹینشنیں ختم ہو جائیں, تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ سورہ یاسین آپ نے صبح جب پڑھ کے نکلنا گھر سے. اور پھر سورہ یاسین کا جب ایک فائدہ میں حیران ہو جاتا ہے, سورہ یاسین آقا کریم نے کہا, فرمایا کہ آپ اپنے نا مردوں کے پڑھا کرو. یعنی کہ زندگی میں جب وہ لمحہ آتا ہے کسی انسان پہ, جب وہ موت کے قریب ہوتا ہے, تو اس وقت شیطان وسوسے ڈال کے ایمان کا نور اسے چھیننا چاہتا ہے. تو آقا کریم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب مرض الموت ہو, جب جسم سے روح نکلنے کا پروسیس ہو, تو آپ تکلیف اور کرب کی انتہا میں ہوتے ہیں. اس وقت اگر آپ اپنے مردوں پہ پڑھتے تو اس وقت جان نکلنا آسان ہو جاتی ہے. جان نکلنا اس طرح آسان ہو جاتی ہے کہ جس طرح مشکیزے سے, آقا کریم فرماتے ہیں جس طرح مشکیزے سے آرام سے پانی نکل جاتا ہے, آپ کے جسم سے روح نکل جاتی ہے. وہ ہماری صدیوں سے ہمارے گھروں میں یہ معمول رہا کہ جب کوئی بندہ, جب کوئی ہمارا بڑا یا کوئی ہمارا بیمار جب مصر برگ پہ پڑتا, مرض الموت کا شکار ہوتا ہے, جب ان کی جان نہیں نکلتی, تو سارے لوگ بیٹھ کے جب سورہ یاسین پڑھتے, مجھے ابھی بھی تو اس کی جان نہیں, مجھے ابھی بھی یاد ہے, میرا ایک جاننے والا تھا, کالا جادو کرتا تھا, ساری زندگی اس نے کالا جادو کر کے لوگوں کی زندگیاں حرام کی, لوگوں کی زندگیوں میں بے برکتیاں لائی. تو آخر میں جب اس کا نا, اس کو جو ہیپاٹائٹس ہوا, اس کو پانی پڑ گیا پیٹ میں, 8 دن ہو گیا, اس کا منہ کھلا تھا, مکھیاں اندر جا رہی تھی, مکھیاں باہر جا رہی تھی, اس کی جان ہی نکل رہی تھی. گھر والے بڑے پریشان تھے, وہ پناہ مانگ رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں اس کو, بالکل یہ تو بالکل لاش بن کے, غلاظت کا ڈھیر بن کے پڑا ہوا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ بہت سارے لوگوں نے, رشتہ داروں نے مل کے اس کے پاس جب سورہ یاسین پڑھی تو اللہ کو اس پہ رحم ہے, اس کے گھر والوں نے معافی مانگی, پھر اس کی جان نکلی. یعنی کہ مرض الموت کا جو مشکل ترین ٹائم ہے, وہاں بھی اگر کوئی بندہ سورہ یاسین پڑھتا ہے, مل کے پڑھتے, تو جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے. پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی, میں تو حیران ہو جاتا ہوں. سورہ یاسین کہا جاتا ہے, آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب روزے محشر ہوگا, جب بندے کو ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی, وہاں پہ کوئی عمل کسی کام نہیں آئے گا, اور جب خدا نہ کرے کسی کے اعمال نیکیاں کم پڑ جائیں گی, برائیاں بڑھ جائیں گی, تو سورہ یاسین نوری شکل میں وہاں پہ آئے گی, اور رب سے لاڈ سے جھگڑا کرے گی, یہ مجھے پڑھتا تھا, اس کو معاف کر دیا جائے. اگر آپ دنیا دیکھیں نا, سورہ یاسین اگر یہ مجھے پڑھتا تھا, یہ میرے سے محبت کرتا ہے, روزانہ کرتا تھا, اللہ میاں میں اس کو دوزخ نہیں جانے دوں گی, لہٰذا تو میرا رب, تو میرا مالک, میں اس کی سفارش کرتی ہوں. یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں تو آپ کے معاملہ سیدھے ہوں, روزے محشر جب کوئی بندہ کسی کو, نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ دوست, یا کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا, اس وقت اگر آپ سورہ یاسین کی یہ ثمرات ہے, یہ برکت, یہ فیض ہے کہ یہ وہاں بھی آپ کی مدد کرے گی, آپ کو وہاں پہ کہے گی نہیں میں نے اس کو جہنم میں نہیں جانے دینا, آپ کو جنت کے لے جائے گی. یعنی کہ اس سے بڑی خوبی کیا کہ یہاں پہ پڑھے, دن کے معاملات پڑھیں, رات کے معاملات پڑھیں, صبح پھر ایک آقا کریم کا اور بات فرماتے ہیں, اگر آپ سورہ یاسین رات کو پڑھتے ہیں, آپ نیند میں چلے گئے تو نیند جیسے موت میں چلے گئے, اور آپ کی جان قبض کر لی گئی, تو آپ بخشے ہوئے اٹھیں گے. یعنی کہ اگر آپ رات کو سوتے ہیں تو رات کو سونا ایسے جیسے آپ موت کا شکار ہو گئے. تو اگر آپ پڑھ کے سوتے ہیں آپ, اور پھر وہ بات جو میں نے پیچھے کی تھی کہ وضو کر کے سوتے, ساری رات فرشتہ آپ کی دعا کرتا آپ کی, تو اگر آپ رات سورہ یاسین پڑھتے, ساری رات اللہ کی حفاظت میں, صبح پڑھتے تو سارا دن اللہ کی حفاظت میں, اور پھر اگر آپ ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں تو روزے محشر قیامت کے دن سورہ یاسین آپ کی شفاعت کے لیے, آپ کی نجات کے لیے, آپ کو برکت کے لیے وہاں پہ آئے گی, اور اللہ سے لاڈ سے پیار سے جھگڑے گی کہ اللہ میں یہ میرا بندہ, یہ میرے سے پیار کرتا تھا, اس کو معاف کر دیا جائے. تو سورہ یاسین اگر ہم اس پہ اکیلی پہ بات کرنا چاہیں تو میں یقین کریں اس پہ ایک لفظ نور ہے, ایک لفظ روشنی ہے, اتنے اس فیوز و برکات ہے, اتنے فائدے ہیں کہ بندہ دنیا کا کوئی مسئلہ اس میں ٹینشن نہیں. یا یعنی کہ جو اگر آپ سورہ یاسین اپنا معمول بنا لیتے, پھر آپ کو کسی اور وظیفے کی, کسی اور چلے کی, کسی اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اکیلا وظیفہ سب پہ بھاری. یہاں پہ میں پاؤں گا بہت سارے لوگ جب سورہ یاسین کی بات کرتے ہیں تو نا مبینوں پہ بات آتی ہے, کس میں مبین ہے. جب مبین کی بات ہوتی ہے, مبین کیا ہے, تو مبین کے سورہ یاسین ایسی, اس میں 7 جگہوں پہ لفظ مبین ہے, جس کا مطلب کھلا, واضح,
واضح اللہ کی طرف سے. تو جو صوفیہ کرام اولیاء کرام ہے, جو تفسیری لوگ جنہوں نے تفسیر کی, وہ کہتے ہیں کہ سورج جو 7 جگہوں پہ لفظ مبین ہے نا, اللہ کی خاص حکمت ہے اس میں. جب یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ مقام آتے جہاں پہ اللہ کی رحمت, اللہ کی شفقت, اللہ کی محبت پورے جوش پہ ہوتی ہے, غالب پہ ہوتی ہے. لہٰذا اگر آپ زندگی میں چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی, کوئی رکاوٹ ہے, کسی کی شادی نہیں ہو رہی, کسی کی اولاد نہیں ہے, کسی کو نوکری نہیں ہے, کسی کا کاروبار نہیں ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کسی کا کاروبار نہیں چلتا, کسی کا میاں نہیں مانتا, کسی کی بیوی نہیں مانتی, کسی کی اولاد سالی نہیں ہے, کسی کو اولاد نافرمان ہے, کوئی بیمار, کوئی ڈپریشن کا شکار ہے, کوئی انگزائٹی کا شکار ہے. جب آپ ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس والے جب پڑھ کے سوئیں گے تو ان کو پیسفل نیند آئے گی, ویسے ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی مسئلہ دنیا کا, کاروبار ہے, رزق ہے, صحت ہے, نوکری ہے, اولاد ہے, شادی, رکاوٹ, کاروباری رزق کے مسئلے ہیں, کاروبار کے مسئلے, گھر نہیں بنتا, گاڑی نہیں ملتی, کاروبار نہیں ملتا, نوکری نہیں ملتی, باہر جانے کا پروسیس ہے, کوئی پرابلم آپ کو آ گئی ہے, تو کہا جاتا ہے کہ جب آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور مبین آتا ہے تو مبین پہ آ کے, ہر مبین پہ آپ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ وہاں پہ قبول کرتا ہے. اب یہاں پہ آ کے میں آخر میں سورہ یاسین کے حوالے سے 2-3 ایسے اعمال بتاؤں گا, آپ اپنی مرضی کے مطابق جب کریں گے تو میں نے اس کو کامیاب ہمیشہ دیکھا ہے. پہلا طریقہ میں نے جو مبینوں کے ساتھ آپ سے کہوں گا, آپ سے شیئر کروں گا کہ 2-3 طریقے, اگر آپ, میں نے جب بھی دیکھا, اگر آپ پہ کوئی مشکل آ گئی, آپ پہ کوئی ٹینشن آ گئی, آپ کی پریشانی آ گئی, آپ چاہتے ہیں صبح میرا مسئلہ حل ہو جائے, یہ میری پرابلم حل ہو جائے, میری بیٹی روٹ کی آ گئی ہے, میرا صبح آپریشن ہے, کسی کو ٹیسٹ ہے, کسی کو نوکری, کوئی انٹرویو ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی فیس دینی ہے, گاڑی لینی ہے, گھر لینا ہے, کوئی پرابلم آ گئی ہے, تو آپ نے سورہ یاسین کو اس طرح پڑھنا. کسی کا رزلٹ صبح آنے والا ہے تو رزلٹ دیکھ کے آپ حیران ہو جائے. کرنا آپ نے کیا ہے, آپ نے سورہ یاسین شروع کی, جب پہلا مبین آیا تو آپ نے وہاں پہ مبین کو 11 بار پڑھنا, مبین 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 مبین. دوسرے پہ جانا 11 بار پڑھنا ہے, تیسرے 7 مبینوں کو 11 بار پڑھنا ہے. بعض اوقات ہم ان کو 41 بار پڑھتے ہیں, یعنی 11 بار پڑھ لیں, 21 بار پڑھ لیں, 41 بار پڑھ لیں. ایک تو طریقہ یہ ہے. اور آخر میں جب اب ہر مبین پہ رک کے دعا بھی کرنی, کہ اللہ میں مجھے رزق دے, مجھے صحت دے, مجھے اولاد دے, مجھے نوکری دے, مجھے جو پرابلم ہے. یا آخر میں آپ 3 بار دعا کریں گے. ایک تو, یا پھر دوسری بات ہے کہ فلاں بندہ ناراض ہے, فلاں شوہر ناراض ہے, فلاں بیوی ناراض, اللہ وہ میرے پاس لے کے. ایک تو طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ اولیاء کرام صوفیہ کرام بڑا خوب بتاتے تھے. آپ نے سورہ یاسین شروع کی, جب پہلے مبین پہ آئے تو آپ نے 41 بار مبین پڑھنا, واپس چلے جانا ہے. پڑھتے پڑھتے جب دوسری بار جب پڑھنا تو جس مبین کو پڑھا اس کو نہیں, اگلے مبین کو پڑھنا ہے, پھر واپس جانا ہے. ہر بار جس مبین کو آپ نے 41 بار مبین 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 پڑھا, واپس جانا ہے. اگلی دفعہ اگلے پہ 7ویں کے بعد واپس نہیں جانا, مکمل کرنا, اور مکمل کرنے کے بعد رب سے دعا کرنی ہے. تیسرا طریقہ, آپ نے سورہ یاسین شروع کی, جب مبین پہ 11 بار مبین پڑھنا, 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے. پھر اگلے مبین پہ 11 بار مبین سورہ اخلاص, اگلے مبین پہ 11 بار, ہر مبین پہ 11 بار مبین اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے, اور ہر بار دعا کرنی ہے. یا پھر آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے. میں نے زندگی میں جس کو بھی عمل بتایا اس نے کہا مجھے کامیابی مل گئی. مبینوں کے ساتھ, مبین میں وہ چابی ہے, وہ وہاں پہ تالا کھلنے کا احساس ہے, وہاں پہ رب کی رحمت آن ہوتی ہے, وہاں پہ وہ نور جاگتا ہے. جب آپ تکرار کرتے ہیں مبین کی تو آپ وہ نور آپ کے لیے پھر نہ کن فیکون بن جاتا ہے, آپ کو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ 3 طریقے. اگلا طریقہ جو اسپیشل خاص ہے, جو میں نے 2 بزرگ دیکھے تھے جو کامل فقیر تھے, جو کن فیکون تھے, جو مرض کو, کینسر کو حکم دے کے ختم کرتے تھے, زمین کو چلاتے تھے. اور جب ایک بزرگ کا, تو جب ان کا ایکس رے کیا گیا تو سینے پہ ان کے سورہ یاسین کے الفاظ آ گئے. ڈاکٹر حیران ہو گئے. کرنا کیا, یہ بڑا وظیفہ ہے, ہمت والے کریں. کچھ لوگ بڑے اعمال کے شکار, میں نے پیچھے چھوٹے بتا دیے ہیں, کچھ لوگ بڑے اعمال کا پسند کرتے ہیں. کرنا کیا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی صبح, وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے کتاب, جو 2 صوفی تھے ان کے بیٹوں سے میں اسپیشل ملا, ان کا ہمارے والد صاحب بھی عمل کرتے تھے. بیٹھے بیٹھے سورہ یاسین آپ نے 41 بار پڑھنی ہے, اور 41 بار پڑھ کے پھر اٹھنا ہے. یعنی کہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنے کے بعد گھر نہیں جانا, مسجد نہیں چھوڑنی, یا جہاں پہ گھر میں جائے نماز ہے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے سورہ یاسین 41 بار پڑھنی ہے. 41 دن پورے کرنے تو آپ کا نور, آپ کا روشنی, آپ کو وجود احساس ہوگا کہ میرے منہ سے جو نکل رہا ہے وہ پوری ہو رہی ہے, خوشبوئیں آ رہی ہیں, خواب آ رہے ہیں, کشف ہو رہا ہے, علم غیب آ رہا ہے. اور پہلے پہ نہیں تو دونوں صوفیوں نے جو انہوں نے 3 چلے کیے تھے, دوسرا چلہ پھر 40 دن کا کر لیں, پھر 40 دن کی سورہ یاسین 41 بار ڈیلی پڑھیں, 41 دن کریں, پھر ایک چلہ کریں, پھر ایک چلہ کریں, تو آپ ایک کامل درویش, کامل فقیر, کامل صوفی بن جائیں گے. آپ کی زبان میں وہ تاثیر آ جائے گی, جو آپ کہیں گے وہ ہوگا. سورہ یاسین سے والے سے مبینوں کے ساتھ پڑھ لیں, 1 بار پڑھ لیں, 41 بار پڑھ لیں, جو بھی آپ عمل کریں گے آپ اس کے رزلٹ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. آپ کن فیکون ہوں گے, آپ سیف زبان ہوں گے, آپ جو بھی کہیں گے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بات آپ کی پورے کر. بڑی سے بڑی رکاوٹ, بڑی سے بڑی پریشانی اس دنیا میں جو بھی ہے, جو سورہ یاسین میں 3-4 طریقے بتائیں, جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دور ہوگا. آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو وہ ہمت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ہمت دے کہ آپ یہ عمل کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول کر لے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.